अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लो जी, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का वक्त भी आन पहुंचा है। बुशरा बीबी को कब गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा, आज के प्रोग्राम में ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात से पहले पहले निकलने वाला है धुआं। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इलेक्शन से पहले क्या क्या होगा, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जी बुशरा बीबी से। हमारे कई जो व्यूअर्स हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कई दफ़ा ये कमेंट करते हैं जी, वो आप जो खबर सबसे पहले बताते हैं वो सबसे आखिर में देते हैं। खैर, खबरों की तो तरतीब हमने अपनी एक रखी हुई होती है, लेकिन हमने कहा कि चलें आज इसको उल्टा चला के देख लेते हैं, हो सकता है आपको ये पसंद आ जाए। तो बात हो रही थी बुशरा बीबी की। आपको पता है बुशरा बीबी इमरान खान साहब की ना सिर्फ ये कि अहलिया हैं, बल्कि वो उनके मुर्शिद के मरतबे भी फायज हैं। वो शादी से पहले भी उनकी मुर्शिद थी और शादी के बाद भी इमरान खान साहब बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स में कहते रहेंगे जी मेरी मुर्शिद तो बुशरा बीबी है। तो बुशरा बीबी का भी अब वक्त आ गया जी। मुर्शिद ने जितना बाहर इंजॉय करना था कर लिया, खातून अव्वल का स्टेटस भी इंजॉय कर लिया, इमरान खान की अहलिया का स्टेटस भी इंजॉय कर लिया, और अब वो इमरान खान साहब चूँकि जेल में हैं तो अब हालात तो वाक़यात और शवाहिद ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी को अब जेल इंजॉय करने का भी वक्त मुबैना तौर पे आन पहुंचा है। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। गिरफ्तार नहीं करना चाहते से मुराद ये नहीं है कि वो वैसे गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते। उनका कहने का मकसद ये है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला जो है वो कोई इदारा, कोई महकमा, कोई डिपार्टमेंट अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहता। तो फिर ये कैसे गिरफ्तारी होनी है, चूँकि अब बुशरा बीबी बाकायदा एक मुकदमे में, वो जो अलकादिर ट्रस्ट वाला केस उसको कह लीजिए, आप उसको 190 या 92 मिलियन पाउंड वाला केस कह लीजिए। पहले तो सिचुएशन ये थी ना कि बुशरा बीबी ने अबूरी ज़मानत करवाई थी, तो नैब ने वहाँ पर जाके कह दिया था कि जी हमें इनकी गिरफ्तारी की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब उनसे कहा गया कि फ़िलहाल से क्या मुराद है, उन्होंने कहा जी हमें तो जितना बताया गया उतना ही हमने बताना है। तो उन्होंने उनकी बेल एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई थी। उसके बाद बुशरा बीबी फिर बेल्स पे चली गई और मुख्तलिफ मुकदमात में वो ज़मानतों पर हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि इस चीज़ का इंतज़ार किया जाएगा। जो प्लान बना है वो ये है कि अदालत जब कोई भी अदालत बुशरा बीबी की ज़मानत कैंसिल करेगी तब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि जो कुछ भी हो कि अदालत के हुक्म पर हो। कि जब अदालत किसी की ज़मानत मनसूख करती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो बुशरा बीबी को जो गिरफ्तार करने का मंसूबा है वो अदालत से ही है कि अदालत जब उनकी ज़मानत कैंसिल करेगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब वो पहले वाला मामला नहीं होगा कि जी हमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मैंने आपसे अर्ज़ की, जो नैब ने रेफरेंस सब दायर कर दिया बना के, और उसमें बुशरा बीबी का स्टेटस भी वाज़ेह कर दिया। उनका स्टेटस उसमें मुलज़मा का स्टेटस है, उसमें उनका कोई स्टेटस गवाह का स्टेटस नहीं है। तो इस वजह से अब उनकी गिरफ्तारी तो अब तय है, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस दिन भी अदालत उनकी अब ज़मानत कैंसिल करेगी तो उनकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के बाद फिर बाकायदा जो है वो जो आगे कानूनी प्रोसीजर है कि उनकी गिरफ्तारी फिर जुडिशल पे जेल जाएंगी, क्योंकि तफ्तीश तो आलमोस्ट हो चुकी हुई है, मज़ीद भी हो सकता है कुछ हो। और उसके बाद फिर इस मुकदमे का भी ट्रायल शुरू हो जाएगा। और ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि ये अलकादिर ट्रस्ट वाला जो केस है, या 192 या 90 मिलियन पाउंड वाला केस, ये भी बरगिरफ्तारी से चलाया जाएगा। इस मुकदमे के अंदर बुशरा बीबी के और इमरान खान ही ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। बाकी तो इसके जितने मुलजमान हैं वो सारे के सारे मुल्क से बाहर हैं, चाहे वो जुल्फ़ी बुखारी है, चाहे वो शहजाद अकबर हैं, चाहे वो मलिक रियाज हैं, चाहे उनके साहबजादे हैं, और एक और जो साहब हैं नसीम मुस्तफ़ा गालिबन उनका नाम है। तो बाकी सारे मुलजमान तो बाहर हैं, और इन सब के नाम अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी है। बुशरा बीबी भी अब मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। इमरान खान अगर बाहर होते तब भी नहीं जा सकते थे, और जो बाहर हैं अब उन्होंने आना नहीं है, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर वो जा नहीं सकेंगे। तो ये तो हो गया जी बुशरा बीबी वाला मामला। अब बढ़ते हैं हम अगली खबरों की तरफ। बतौर साफ़ी, बतौर रिपोर्टर, एक हर वक्त बंदा एक जस्तजू में रहता है ना कि यार अब आगे क्या होने वाला है, हम अपने नाज़रीन के लिए क्या नई चीज़ लेकर आए हैं, क्या उनको बताएं एडवांस में कि हम अपने नाज़रीन को अपडेट रखने में कामयाब हो सकें। तो हम हर वक्त उस जस्तजू में रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात होती है, मुख्तलिफ हमारे जो ज़राए होते हैं, जो हमारे सोर्सेज होते हैं, उनके साथ बात होती है। तो मैंने कहा यार बताएं अब आगे क्या होगा। तो फिर जो मुझे बताया गया वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, और वो सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जब मेरी ज़राए से बात हुई तो ज़राए ने मुझे बताया कि जनाब इमरान खान साहब तो अब चले गए हैं अंदर, और अब वो जल्दी जल्दी बाहर आने वाले नहीं हैं। मैंने कहा जी जल्दी बाहर आने से आपकी क्या मुराद है? उनका जी
کچھ ایک کیس میں تو ان کو سزا ہو چکی ہے، وہ چلیں وہ وقتی طور پہ معطل ہے، لیکن آگے اب سائفر کیس کی فیصلہ بھی آنے والا ہے، پھر اس کے آگے یہ القادر ٹرسٹ والا کیس آ جائے گا، پھر وہ جو عدت والا کیس ہے وہ بھی ان کا چل رہا ہے، اور بہت سارے مقدمات میں اب آگے آنے والے دنوں میں اس چیز کا امکان ہے، کیونکہ یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو پر کون سا جرم ثابت ہوا ہے، کون سا نہیں ہوا، کس کو بری کرنا ہے، کس کو سزا دینی ہے۔ لیکن جو ایک بظاہر نظر آ رہی ہے سچویشن وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی مزید سزائیں ہوں گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز انہوں نے سینگوں پہ اٹھائی تھی کہ جی آرمی چیف میری مرضی کی بغیر نہیں لگے گا، میں وزیر اعظم ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ان کی جو گفتگو تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے میں شہباز شریف کو تو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اس قسم کی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ سارا ہی آہستہ آہستہ ان کو اپنے ان تمام چیزوں میں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ وہ جب جیل چلے گئے ہیں تو وہ خود مطلب جج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ادھر بکری بنا کر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اندر آ کے بالکل ذہنی طور پر فارغ ہو گئے ہیں، یا ان کا جو ایک سیاسی تنتنا تھا وہ ختم ہو گیا، بکری بنا کے رکھا ہوا کہ اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہو سکتا ہے، جو خان صاحب نے خود اپنے لیے لفظ استعمال کیا، ہم نہیں کر رہے۔ تو سچویشن اس وقت یہ ہے، اور پھر میں نے پوچھا جی اب آگے پھر کیا، انہوں نے کہا جی کہ سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب کو اب آگے مزید ہو جائیں گی سزائیں بھی ہو جائیں گی، اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، آہستہ آہستہ عادت تو یہ اس طرح ہو جائے گی کہ اب ان کو جیل میں رہنے کی عادت کافی ساری ہو گئی ہے، اگلے آنے والے چند مہینوں میں یا سالوں میں ان کو مزید عادت ہو جائے گی، اور اب ان کے طویل عرصے تک جیل سے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی طویل عرصہ کبھی آخر کوئی لمٹ ہوتی ہے، ان کو 2 4 سال 5 سال 10 سال، انہوں نے کہا جی اگر وہ کبھی آ بھی گئے جیل سے باہر تو اس وقت ان کی سچویشن یہ ہوگی کہ وہ ان کا تمام تر وہ سیاسی طور پہ وہ ختم ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت ان کے باہر آ جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس وقت ایک سچویشن ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ پھر میں نے جو مزید ان کو کہتا کہ پی ٹی آئی والا جو معاملہ ہے، اب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بن گئے ہیں اس کے پی ٹی آئی کے چیئرمین، تو انہوں نے ایک بات جو میں نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا میں نے اعزاز سعید کے ساتھ، میں نے اس میں یہ فقرہ کہا تھا کہ مینار پاکستان کے جو 2011 کے جلسے میں، یعنی کہ وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی ایک بڑی جو گج وج کی ایک برات نکلی تھی، وہ پشاور موٹر وے ٹول پلازا کے کنارے کے کھیت میں اس کی تدفین ہو گئی ہے، کہ وہ آپ نے دیکھا کہ چند لوگ وہاں پر موجود تھے، جی پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے، 20 25 30 50 لوگ جتنے بھی تھے، اور وہ خفیہ سے ایک الیکشن ہوا، اور وہ خفیہ ہی سارے اس میں وہ منتخب ہو گئے۔ یہاں پر بھی عمران خان صاحب چاہتے تو اپنے لیے گنجائش نکال سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں نا ایک مطلب ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی، تو وہ بھی اب ان کے آگے چل کے گلے پڑ جائے گی۔ ہوشیاری اس لیے دکھانے کی کوشش کر دی کہ ان کو اب جیسا کہ وہ کلیم کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، معاف کر دو، جان چھوڑ دیں، مہربانی کریں، اور بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہ اب اپنے آپ کو 9 مئی کے واقعات سے ڈسٹینس کریں، اس کی مذمت کریں۔ لیکن انہوں نے اس نامزدگی والے الیکشن کی نامزدگی ہوئی ہے، بلا مقابلہ والا تو چکر ہی تھا، جو لوگ مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے ان کو کسی نے کاغذات ہی نہیں دیے، نہ یہ بتایا کہ ووٹنگ لسٹ کون سی ہے، نہ کوئی پولنگ اسٹیشن کسی نے بتایا، اور نہ ہی وہاں پہ کسی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ گنتی کروائی ووٹوں کی، جی سارے جی وہ بلا مقابلہ ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے لسٹ دی تھی وہ سارے انہوں نے اناؤنس کر دیے۔ اب وہ جو لسٹ اس میں دی، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ 9 مئی کے ملزمان ہیں، تو ان کو اپنی پارٹی کا دوبارہ سے عہدیدار نامزد کر کے عمران خان صاحب نے 2 چیزیں کر دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے دیا ہے کہ جی وہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو 9 مئی میں ملوث ان کی پارٹی کے لوگ تھے ان کو وہ نواز بھی رہے ہیں، ٹکٹ بھی انہوں نے کہا کہ میں ان کو دوں گا، اور وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اب تو الیکشن تک پتہ نہیں ٹکٹ کی ان کی کیا ویلیو رہ جائے گی، لیکن یہ جو ہے وہ میسج انہوں نے دے دیا۔ ایک تو یہ ہوا، لیکن اس میسج کا اب آگے سے ایک رزلٹ بھی آنا ہے۔ رزلٹ یہ آنا ہے کہ وہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے اس سٹیج تک جو پہنچا دیا گیا نا، کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر میرا خیال ہے 1 2 4 6 نہیں شاید کوئی درجنوں گروپ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، علیمہ خان کا منہ کسی اور طرف ہے، بشرا بی بی کا منہ کسی اور طرف ہے، چودھری پرویز الہی جناب سربراہ بننے کے چکر میں جیل میں بیٹھے رہ گئے، شاہ محمود قریشی سربراہ بننے کے چکر میں جیل میں بیٹھے رہ گئے، اب بیرسٹر گور پتہ نہیں کہاں سے اچانک آگے پیپلز پارٹی سے آ گئے، عمران خان صاحب نے ان کو اپنی پارٹی کا سربراہ بنا دیا، ہیں بھی وہ وکیل، ان کے کیس لڑتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف عملی طور پر صرف چند وکیل ہی اس میں رہ گئے، کچھ باقی جو وکلاء برادری کے اندر بھی میجورٹی کی اگر بات کی جائے تو جو حامد خان صاحب کا مخالف گروپ ہے وہ وہاں پہ حاوی ہے، آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر رہا ہے باہر کی سیاست میں۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ بات ہے کہ پارٹیوں کو ہوتا ہے وکلاء ونگ،
تو یہ پہلی پارٹی ہے کہ وکلا ونگ کی آگے سے یہ پارٹی بن گئی ہوئی ہے. پہلے تو یہ پارٹی کا وکلا ونگ ہوتا تھا نا, اب یہ وکلا ونگ کی پارٹی بن گئی ہوئی ہے جب سے یہ وکلا کے ہاتھ میں یہ, کیونکہ اب سارا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے معاملات وہ وکلائی چلا رہے ہیں. چاہے وہ بیرسٹر گورس کے اب چیئرمین بن گئے پارٹی کے, چاہے وہ ہیں, چاہے وہ سینئر نائب صدر جو شیر افضل مروت بن گئے ہیں, اب وہ پی ٹی آئی کے حصہ ہیں, یعنی پیپلز پارٹی کے حصہ ہیں سردار لطیف کھوسہ اور اعتزاز حسن, وہ بھی پارٹی چلا رہے ہیں. پھر پارٹی کے اندر جو آگے گروپنگ ہے وہ سب نے اپنے اپنے منہ اس طرف کیے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے یہ پوچھا کہ جی اب مزید اور کیا ہوگا, انہوں نے کہا جی مزید اب یہ ہوگا کہ ایک چیز آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ بہت ساری ویڈیوز اور آڈیوز آنی ہیں الیکشن سے پہلے پہلے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی وہ ہوگا, اتنا گند پڑے گا کہ لوگ توبہ توبہ کریں گے. میں نے کہا یار ایسی کون سی چیزیں آنے والی ہیں. تو پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ جی ویڈیوز تو نہیں آئیں گی, کیونکہ ویڈیوز ایسی ہیں کہ وہ بس نہیں آئیں تو بہتر ہے. البتہ آڈیوز جو ہیں وہ بہت ساری ریلیز ہوں گی, اس سے بہت سارے لوگ جسے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے لوگوں کے سامنے آئیں گے, ان کی ایکٹیویٹیز لوگوں کے سامنے آئیں گی, اور بہت گند پڑے گا, بہت گند پڑنے والا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی جو ایک ترتیب بنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو جسے کہتے ہیں کہ ان آرمڈ کرنے کی سیاسی طور پہ, وہ بالکل اس پر کامیابی سے عمل جاری ہے. اور اب جوں آگے الیکشن آتے جائیں گے, اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے دعوے دار جماعت کے پاس ابھی تک کوئی امیدوار موجود نہیں ہے اسمبلیوں کے الیکشن لڑنے کے لیے. وہ ٹکٹوں شکٹوں کو 2-4 شاید وکلا نے کہا کہ جی ہم لڑیں گے, باقی نہ تو کسی نے پارٹی کے لیے اپلائی کیا, نہ پارٹی نے کوئی پارلیمانی بورڈ بنایا, نہ کوئی پارٹی ٹکٹوں کا کوئی معاملہ کر رہی ہے. تو اس وقت یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ الیکشن سے پہلے پہلے مشن مکمل ہوں گے. اس کے مزید پاکستان تحریک انصاف کے ٹکڑے ہوں گے, مزید آڈیوز آئیں گی, اور جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک اس کی جو ساکھ ہے, وہ جو ایک ساکھ مطلب جو تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ساکھ تھی نا جی, باقی تو کوئی ساکھ نہیں تھی. تو وہ سوشل میڈیا والی ساکھ بھی جو نہیں ہے وہ بھی جو ہے تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. ہر بندہ جس کا اپنا دل کرے گا وہ اپنی بھی پالیسی چلا رہا ہوگا. تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی پی ٹی آئیز بن جائیں گی. پہلے بڑی بڑی پی ٹی آئیز بن چکے ہیں جی, جیسے پرویز خٹک نے پارٹی بنا لی جہانگیر اور علیم خان نے بنا لی, یہ سارے تو بن گئے ہوئے ہیں. لیکن اب مزید اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے, اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جڑا کدھر نہیں وہ شیخاں دے بگے, جس کو اور کوئی پارٹی برداشت نہیں کرے گی وہ پی ٹی آئی کا ایک اور گروپ بنا کے بیٹھ جائے گا. یہ اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے جی. آئندہ آنے والے الیکشن سے پہلے پہلے یہ ہونے جا رہا ہے. اب رہی بات کہ جی عمران خان صاحب, ان کو اب جیل میں رہنے کی عادت ہو جائے گی, اور اگر عمران خان صاحب کبھی جیل سے باہر آتے ہیں, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی انہونی تو کچھ بھی نہیں ہے قانونی طور پہ بھی. اب آپ ماضی میں دیکھ لیں بہت سارے لوگوں کو بہت بڑی بڑی سزائیں ہوئیں, لیکن وہ آگے باہر اور دوبارہ سے سیاست میں ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب شاید ان کے لیے کافی مشکل ہوگا دوبارہ واپس آ کے اپنی ریپو کو بحال کرنا اور دوبارہ سے سیاست میں ایکٹیو ہونا. کوئی موج ہی ہوگا جو عمران خان صاحب کو اب آئندہ مستقبل کی سیاست میں باقی رکھ سکے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.